ابھی ذرا کچھ دیر پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلائی جائے اور اس مقصد کی خاطر افواج پاکستان کی وفاداری کو بھی ملیا میٹ کر دیا جائے۔ یہ بیان وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان 9 مارچ 1951 کو جاری کر رہے تھے، جس میں مشہور زمانہ راولپنڈی سازش کیس کا ذکر تھا۔ اس کیس میں افواج پاکستان کے 1 درجن سے زائد اہم افسران ملوث تھے۔ اس سازش کے الزام میں افسران کی گرفتاری ہوئی، ان پر ایک خصوصی عدالت کے بند کمرے میں مقدمہ چلا اور جس کی کارروائی آج تک خفیہ رکھی گئی ہے۔ سن 1951 میں ماہ فروری کا یہ آخری جمعہ تھا جب راولپنڈی کی فوجی چھاؤنی میں واقع کریگ روڈ پر ایک جنرل کی سرکاری رہائش گاہ میں درجن بھر کے قریب فوجی افسران، ایک جنرل کی بیوی اور کمیونسٹ پارٹی کے 3 دانشور عشائیے پر جمع ہوئے۔ وہاں مبینہ طور پر ایک اجلاس ہونا طے پایا تھا۔ اجلاس میں مبینہ طور پر یہ تجویز زیر بحث آئی کہ آیا موجودہ حکومتوں کا تختہ الٹا جائے جو کہ اس وقت امریکن بلاک میں شامل ہو چکی تھیں، اور 23 فروری کی شام 8 گھنٹوں پر محیط طویل اجلاس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور اگر کوئی سازش کا منصوبہ تھا تو اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اس عشائیے کے شرکاء اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور میزبان سونے چلے گئے۔ اسی واقعے کے بارے میں سرکاری موقف کچھ یوں تھا کہ سازش میں شریک ایک پولیس انسپکٹر مخبر بنا اور یوں سازش پکڑی گئی۔ اس اجلاس کے 2 شرکاء نے بعد میں فوج کے کمانڈر ان چیف کو اطلاع دی کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی گئی ہے، اور اطلاع دینے والے وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ البتہ سابق بیوروکریٹ حسن ظہیر کی کتاب دی ٹائمز اینڈ ٹرائل آف دی راولپنڈی کانسپیریسی 1951 کے مطابق صوبہ سرحد کی پولیس کے ایک انسپکٹر نے اس واقعے کی مخبری اس وقت کے گورنر صوبہ سرحد آئی چندری گر کو کی تھی، جس کے بعد سازش پکڑی گئی۔ پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 14 دن بعد 9 مارچ 1951 کو حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ سازش کا انکشاف کیا اور کہا، کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلائی جائے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر افواج پاکستان کی وفاداری کو بھی ملیا میٹ کر دیا جائے۔ حکومت کو ناپاک ارادوں کا بروقت علم ہو گیا، چنانچہ اس سازش کے سرغنوں کی گرفتاری آج ہی عمل میں آئی ہے۔ یہ افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان، بریگیڈیئر کمانڈر متعین کوئٹہ بریگیڈیئر ایم اے لطیف، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض اور میجر جنرل اکبر خان کی بیگم مسز اکبر خان، جنہیں نسیم جہاں شاہنواز بھی کہا جاتا ہے، یہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ سازش کی جڑیں مستحکم ہوتیں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بارے میں سن کر جس طرح مجھے از حد صدمہ ہوا ہے، اسی طرح عوام کو بھی شدید رنج ہوا ہوگا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جس سازش کا اعلان کیا تھا وہی بعد میں راولپنڈی مقدمہ سازش کہلایا، کیونکہ اس مبینہ سازش میں شریک 4 شہریوں اور باقی 11 فوجی افسران پر مقدمہ چلانے کے لیے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں ایک خصوصی ٹریبیونل قائم کرنے کے لیے ایک نیا قانون بنایا گیا تھا، جو راولپنڈی کانسپیریسی ایکٹ اسپیشل ٹریبیونل 1951 کہلاتا ہے۔ گرفتار ہونے والے افسران کو توقع تھی کہ ان کا فوجی قانون کے تحت کورٹ مارشل ہوگا اور فوری طور پر گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ بصورت دیگر انہیں غداری کے قوانین کے تحت سخت سزا دی جائے گی، تاہم سویلین اور فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اس سازش میں ملوث افراد پر مقدمہ چلانے کے لیے ایک نیا قانون بنایا جائے۔ لہٰذا مبینہ سازش کے ملزمان کی گرفتاریوں کے تقریباً 1.5 ماہ بعد خصوصی عدالت کے قیام کے لیے قانون سازی کی گئی۔ یہ قانون صرف اس سازش کے مقدمے کی سماعت کے لیے بنایا گیا تھا۔ قانون پر نظر رکھنے والے بلاگر چودھری محمد یوسف لکھتے ہیں کہ ہر لحاظ سے امتیازی قانون تھا۔ ایک اچھی حکومت اس طرح کے قانون نہیں بناتی۔ پاکستانی مورخ اور امریکہ کی ٹف یونیورسٹی کی تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال نے اس مبینہ سازش کا بعد میں برطانیہ اور امریکہ کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کی روشنی میں تجزیہ کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ راولپنڈی سازش کیس اس زمانے کے برطانوی اور امریکن خفیہ اداروں کی سازش کا نتیجہ تھی، جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں ایک طرف تو نئی ابھرتی ہوئی قوم پرست اور محب الوطن فوجی قیادت کو برباد کیا اور دوسری طرف کمیونسٹ تحریک کو رونق ڈالا۔ قوم پرست فوجی افسران اور کمیونسٹ اس دور کی عالمی سرد جنگ کے پس منظر میں اس خطے میں سامراجی مفادات کے حصول کی راہ میں ایک بڑا خطرہ تھے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کی ایک ریسرچر اسٹیلا ڈرائیلینڈ سن 1992 میں شائع ہونے والے اپنے مقالے کے مقدمے میں اس بارے میں لکھتی ہیں کہ مارچ سن 1951 اس سازش کے انکشاف کے وقت گرفتار ہونے والے لوگوں میں لاہور کے انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض واحد سویلین تھے،
जो इस मुबैना फौजी इनकलाब की साजिश में शामिल थे। अलबत्ता बाद में सज्जाद ज़हीर को गिरफ्तार किया गया था। इसी पस मंज़र में कराची के अखबार डॉन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन लोगों ने एक ऐसी साजिश तैयार की थी जिससे पाकिस्तान की बुनियादें मुनहदम हो जाती। अखबार ने 10 मार्च के इदारिये में मुबैना मंसूबे के बारे में लिखा कि एक ऐसी साजिश जिसका मकसद तशद्दुद के ज़रिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाना था और पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की वफादारी को तबाह कर देना था। साजिश के इल्ज़ाम या इंकशाफ के बाद अखबारात के रवैयों का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अगले दिन 18 बड़े कौमी अखबारात ने एक ही इदारिया शाया किया जो कि रोज़नामा डॉन के तमाम शुमारों में सुर्ख रंग में छपा था। इसमें सब ने इत्तफ़ाक़ राय से एक करारदाद मंजूर की जिसमें इस बाग़ियाना फ़ेल की कोशिश पर कराहत का इजहार करते हुए हुकूमत की हिमायत का अज़्म ज़ाहिर किया गया। मशरक़ी बंगाल के अपने वक्त के मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इसहाक ने यह फतवा जारी किया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इस जुर्म की हकीकत के बारे में राय रखते हैं कि साजिश वाकई मौजूद थी तो उन्हें मुकदमा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि साजिश में मुलव्वस अफराद को फ़ौरन सज़ाए मौत दे देनी चाहिए। ये वो वक्त था जब साजिश के बुनियादी किरदार मेजर जनरल अकबर खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे और उस वक्त कश्मीर में जंग की वजह से फ़ौज में और अवाम में एक मुनफरिद शोहरत हासिल करके जनरल तारिक के नाम से मकबूल थे। फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तान टाइम्स के मुदीर थे जो कम्युनिस्ट नज़रियात रखने वालों से हमदर्दी रखते थे, लेकिन दाएं बाजू के लोग उन्हें आज भी कम्युनिस्ट लिखते हैं। और सज्जाद ज़हीर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इनके हमरा एक और रहनुमा थे कम्युनिस्ट पार्टी के जिनका नाम था मोहम्मद हुसैन अता। ये भी बाद में मशरक़ी पाकिस्तान से सबसे आखिर में गिरफ्तार हुए थे। इस कार्रवाई के दौरान एक आम तासुर ये था कि जनरल अकबर और फैज़ अहमद फैज़ को सज़ाए मौत दी जाएगी। जिस दिन मुकदमे का आखिरी दिन था तो ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के अख्ताम पर हुसैन शहीद सौरवर्दी ने जनरल अकबर खान और फैज़ अहमद फैज़ को बताया था कि इन दोनों को सज़ाए मौत सुनाई जाएगी। ट्रिब्यूनल ने 5 जनवरी 1953 को मुकदमे का फैसला सुनाया। जनरल अकबर को 12 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई जबकि बाकी अफसरान को चंद बरसों की यानी 4 से 5 बरस की कैद की सज़ा सुना दी गई। मेजर जनरल नज़ीर अहमद को अदालत के बर्खास्त होने तक कैद की सज़ा दी गई। फैज़ अहमद फैज़ और सज्जाद ज़हीर को 5-5 बरस की सज़ा सुनाई गई। बेगम नसीम अकबर नसीम जहां को 2 बरस कैद में रखने के बाद बरी कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने नसीम के बारे में कहा कि उन्हें साजिश का इल्म तो होगा लेकिन वो अकबर खान की बीवी की हैसियत से हर बात मानने पर मजबूर होंगी।